پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ویکینڈ گزر گیا اور اس ویکینڈ پہ بڑی دھواں دھار خبریں آئیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کی بعض جماعتیں وہ جمع تھیں, اکٹھی تھیں اور عمران خان سمیت دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھیں. اور جس وقت یہ مطالبہ ہو رہا تھا اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف سزائیں بھی سنا رہی تھیں, اور خاص طور پہ جو خصوصی عدالت تھی اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت کر رہی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی, اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی, اور اس کے علاوہ انہیں جرمانہ بھی کیا گیا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر خان صاحب عمر رسیدہ نہ ہوتے اور بشرا بی بی خاتون نہ ہوتیں تو یہ زیادہ سزائیں دی جا سکتی تھیں. تو یہ ایک طرف جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا. پھر 9 مئی کے سلسلے میں جو کلب چوک جی او آر گیٹ حملہ کیس تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو بری ہو گئے, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ صاحب, اعجاز چودھری اور محمود رشید صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. تو ایک طرف سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور ان سزاؤں کے نتیجے میں بڑی سخت زبان ایک بار پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بانی پی ٹی آئی استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ مینڈیٹ دے چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ جو ہے بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں. لیکن ہوگا کیا, کیا بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ خان صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ تحریک کی تیاری کے احکامات جاری کر رہے ہیں. جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ اعلامیہ اس کا جاری ہوا تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا, کیا وہ فرما رہے تھے, ذرا دیکھیے. ہم نے ہر قسم کی چیز کو برداشت کرتے ہوئے بھی انتشار کی طرف نہیں گئے, دھرنے کی طرف نہیں گئے, قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا, لیکن یہ امید کیے بیٹھے رہے کہ ہمارا لیڈر ایک دن نکلے گا, ہم آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو راستہ نکلے گا. لیکن ہر آئے دن جب ایسے فیصلے آئیں تو جمہوریت کے لیے خاک دعا کریں. اگر عدالت انصاف نہ کر سکے تو وہاں عدلیہ بے معنی ہو جاتی ہے. خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں کاٹ رہے, وہ عوام کی آزادی کے لیے بہم بیٹھے ہیں. اور ہفتے کو ظاہر سزائیں دی جا رہی تھی, تو اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے ان سزاؤں سے متعلق کیا کہا کہ یہ کیوں دی جا رہی ہیں, وہ بھی دیکھیے. عمران خان کے خلاف جو آج فیصلہ ہوا ہے یہ ان کی بکراہٹ ہے, یہ ان کا خوف. یہ نہیں, عدالتوں کو جس طرح محکوم بنایا گیا, جس طرح عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت بنایا گیا, تو اب کون سی عدالت انصاف دے گا؟ اس ملک کا مستقبل جمہوریت ہے. کیا اس ملک میں ہماری جو حقوق ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ 8 فروری کو جو ہوا یہ ووٹ کے اوپر ڈاکا ہوا, جو ووٹ چوری ہوا ہے یہ بنیادی طور پر عوام سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا. شامی صاحب ذرا سنیں کہ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. کراچی میں موجود تھے گورنر سندھ کے ساتھ, انہوں نے بھی کہا کہ جی فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. کیا کہا, سنیے. نیا انتخاب بالکل ہونا چاہیے. نہ 18 کا انتخاب وہ عوامی تھا, نہ 24 کا انتخاب وہ عوامی ہے. سندھ سے لے کر کے بھی تک ختم ہو جانے چاہیے اور دوبارہ سے ملک کے اندر انتخاب ہونا چاہیے. آپ ہر شعبے میں دنیا کے پتہ نہیں کس کونے قدرے میں پڑے ہوئے ہیں, اگر ٹاپ رینکنگ پر ہیں تو آپ صرف دینی علوم کے حوالے سے. ہاں, آج دفاعی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوئی ہے اور ہمیں اس حوالے سے اپنے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں, دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں گے. ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے. مولانا صاحب بھی اب نئے انتخابات کے حامی ہیں. شامی صاحب, مولانا کا تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے تو انتخاب لڑا ہے نا کے پی کے میں, ہاں جی, اور بلوچستان میں. بلوچستان سے وہ جیت گئے تھے پشین سے. ہاں اب کے پی کے میں مقابلہ تھا ان کا پی ٹی آئی سے. ہاں جی, اور اگر دھاندلی کی شکایت ہے تو یہ تو ان کا پھر پی ٹی آئی سے معاملہ ہے نا. بالکل. اور پی ٹی آئی کی شکایت جو ہے وہ کراچی سے ہے اور پنجاب سے ہے, اور مولانا کی پی ٹی آئی سے ہے. اچھا, جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ بھئی ایک دوسرے ساتھ آپ نے ایک بس جنگ نہیں لڑنی, الیکشن لڑنا ہے. جو جیتے گا اس کو تسلیم کریں, اور کوئی یعنی آسمانی امداد آپ نے نہیں لینی. اچھا, کسی کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کسی ادارے کے ساتھ مل کے. ٹھیک. تو اب آپ جب ہر دفعہ اس میں اس کی تلاش میں رہے, اب آپ دیکھیں جب مولانا آئے تھے دھرنا دیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں, بالکل, اور پھر دھرنا ختم کیسے ہوا تھا خود انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض امیر جو تھے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو انتخابات دے دیں گے.
اس یقین دہانی پہ تو مولانا نے ان سے کیوں ملاقات کی, کیوں یقین دہانی حاصل کی, ٹھیک ہے نا. اس وقت عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے, انہیں سارے کام ان پہ چھوڑ دیے تھے فیض حمید پہ. بالکل. اس کے بعد آج جو ہے, آج عمران خان صاحب کو شکایت ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ مل کر طے کر لیں, کوئی عہد نامہ کریں, کوئی حلف اٹھائیں, طے کر لیں کہ ہم بھائی جو جیتے گا جو ہارے گا الیکشن فیئر ہوں گے اور کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی, اور ہم کسی کے ساتھ مل کر ساز باز نہیں کریں گے, اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اب کوئی سازش نہیں کریں گے, طے کر لیں پہلے. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا, کیونکہ جب خان صاحب, اب دیکھیں یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. وہ خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ ساری پریکٹس کو پانی میں بہا دیتے ہیں کہ جتنی سب اکٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں. اس میں تو پھر انہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے. انہوں نے کہا مجھے شہادت قبول ہے, ہاں جی, تو میں تو شہید ہونے کو تیار ہوں, اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ یہاں بہت بڑا جلسہ ہوا, خواجہ رفیق شہید کی برسی تھی لاہور میں, ہاں 52 سال ہو گئے اور رخصت ہوئے دنیا سے. 45 سال کی عمر میں وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور حکومت میں سر عام ان کو گولیاں ماری گئی, اور اس کے بعد جو ہے جو قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھرتے رہے. صحیح. اب وہ برحال اب ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریر کے رانا ثناء اللہ بھی تھے, ہمارے اعظم نذیر تارڑ بھی تھے, سعد رفیق بھی تھے, وہ محسن داوڑ بھی آئے ہوئے تھے, اچھا, لیاقت بلوچ بھی تھے, صحیح, اور حامد میر بھی تھے. میں نے بھی گفتگو کی. صحیح. بھائی بات یہ سب نے, ہم لوگوں نے کہا بھائی بات چیت ہونی چاہیے, مکالمہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے پہ اچھا یعنی ایک دوسرے سے فراخ دلی کا سلوک ہونا چاہیے. -1 کی بھی کوئی بات ہوئی وہاں پہ کہ -1 تو -1 کون ہوتا ہے اس طرح سے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو 10 سال قید ہو رہی ہے لوگوں کو, بھئی تھوڑا سا کو ہاتھ ہلکا کر لیں, کوئی سزائیں کم کر دیں, کوئی سزائیں معاف کر دیں, عام کارکنوں کو چھوڑیں. یہ بات اب رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا بھائی ہم تو تیار ہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں الیکشن کے لیے بھی تو ہم تو تیار تھے. اس وقت خان صاحب نے اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی, اور ہمارا جو ان کی لیڈرشپ سے معاملہ ہو چکا تھا وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے لانگ مارچ کر لیا, پھر اس کے بعد بار بار ہم سے مذاکرات کے دروازے کھولتے, وہ بند کر دیتے. تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ بھی تو کریں نا کہ کون دروازے بند کون کر رہا ہے. تو انہوں نے بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دے دیا. اچھا. اب دیکھیے بری ذمہ حکومت تو اتنی آسانی سے بری ذمہ نہیں ہوتی. بار بار ہم یہی عرض کر رہے ہیں بھئی تھوڑا سا چلیے مذاکرات تو ہوتے رہیں گے. اب یہ جو لوگ یاسمین راشد ہے, یہ محمود الرشید ہے, یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں, اور وہ سینیٹر اعجاز ہیں, اور دوسرے چیمہ ہیں, سرفراز چیمہ, عمر سرفراز چیمہ. اب یہ لوگ جو ہیں اور کئی کارکن ہیں اس طرح کے, بھئی آپ سال 2 سال قید کاٹ لی, آپ تھوڑا سا نرمی کا سلوک کر دیں. شامی صاحب لیکن اگر حکومت, ٹھیک ہے, اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے اس میں تخفیف کر دیں سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے رویے میں بھی تو کچھ تبدیلی لائیں, ماحول تو ٹھنڈا کریں نا. پی ٹی آئی خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی, ان کا جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ اگر اپنے رویے میں تبدیلی لائے, یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ آپ معافی تلافی کریں, آپ کم از کم اس کو یہ تو کہیں کہ 9 مئی جو ہوا وہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کبھی ہوا ہے کوئی تحریک میں ایسا ہوا ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے انہوں نے معافی مانگی ہو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان تو معافی مانگے گے لوگ تو کریں گے. بھئی آپ بات یہ ہے کہ جب وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, معاملہ ہونا چاہیے, عام کارکن ہے, کوئی غلطی ہو گئی, جس بات میں آگے کوئی بات کر لی, معافی نہ مانگے کنڈیم ہی کر دیں. یہ شرطیں تھوڑی لگانے سے کام ہوتا ہے. پہلے سیاست کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا. اب اتنی جیلیں کاٹ لی, کتنی کاٹیں گے اور بھئی 4 مہینے اور کاٹوا لیں, یہ کرو تخفیف ہی کر دیں. صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کو تخفیف کر دیں سزاؤں میں. صحیح. تو ماحول ٹھنڈا کرے نا. تو خان صاحب جو ہیں اب وہ بھی پھر مجبور ہو جائیں گے, اور چھوڑے اس قوم ایک پھنس گئی ہے ایک جگہ پہ آگے. اچھا. ایک مرض لاحق ہو گیا ہے. شامی صاحب لوگ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے سن لیں آپ. اچھا. اس کے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے, بے یقینی کا, بے اعتمادی کا, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. صحیح. اور بے یقینی ہے, یہ ایک مرض لاحق ہو چکا ہے. ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اچھا. عمران خان اور نو عمران خان, نواز شریف اور نو نواز شریف, زرداری اور نو زرداری. اچھا. ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اس میں قوم کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, اور جو منافرت پیدا ہو رہی ہے, اور جو قوم جو ہے
ایک بس ایک جذبات میں آ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے سر۔ اس کا ہم نے علاج کرنا ہے۔ علاج ہوتا ہے سر، پہلے ڈائگنوسس ہوتے ہیں، چلیں ڈاکٹر کون ہے جو علاج کرے گا؟ یعنی یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ بھی آئیں، یا ڈاکٹر نواز شریف صاحب؟ ڈاکٹر وہ ہمارے بڑے ہیں، ڈاکٹر ہمارے ادارے ہیں، اچھا، ہمارے یعنی وزیر اعظم ہیں، ہمارے صدر ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے سارے یہ لوگ ڈاکٹر ہیں ہمارے۔ اچھا، یعنی دیکھیے آپ ان کو غور کرنا چاہیے۔ میں مریض، میں اپنی، تو شاعر نے کہا ہے نا، اپنی ہی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ کوئی ہم کسی کی محبت میں بات نہیں کر رہے، ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، نارملائز کر دیں نظام کو، نظام کو۔ اچھا، تھوڑی ہوا نکالیں، تلخی جو ہے کم کریں، تو آپ کو تھوڑے جیسچرز دیں گے۔ اب وہ جو اندر ہے جیل میں، وہ تو ہر روز بیان جاری دوسرا بیان جاری کر دیا کہ بات چیت ہونی چاہیے، وہ تیاری، اور کیا کریں؟ تو پھر ان کو آپ 10 سال قید دی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ ان کی بوڑھی ہڈیوں سے کیا نچوڑیں گے آپ؟ ٹھیک، اس لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ بار بار میں اپنے دوستوں کا حوالہ دیتا ہوں، اور بھائی سورہ یوسف پڑھ لیں، جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، کیا کیا؟ جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں، کہا کہ اپنے باپ سے جا کے کہا یوسف کو بھیڑیے لے گئے، اور جب یوسف کے پاس اقتدار آیا اس نے ان کو گلے لگا لیا، معاف کر دیا۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، پھنسنا نہیں ہے۔ آج ہی ہمارے وہ ایک بڑا ایک جلسہ تھا منصورہ میں، اچھا، نعیم الرحمان صاحب موجود تھے، اور وہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جو ہیں، ان کا تھیسس ہے ڈاکٹریٹ کا نا، مولانا مودودی کے سیاسی افکار، ٹھیک ہے، وہ کتابی شکل میں چھپا دیا، اور اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، مولانا مودودی کی سیاست پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کیا سیاست تھی؟ مکالمہ ہے، قانون کی حاکمیت، قانون کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کرنی ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور جو جدوجہد خفیہ نہیں کرنی، کوئی جو کرنا ہے کھلے عام کرنا ہے، صحیح ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، مکالمہ بند نہیں کرنا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ اقتدار سنبھالا تو حالانکہ بڑی تلخی تھی جماعت اسلامی، انہوں نے کہا ملنا چاہتا ہوں، میں مولانا مودودی کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا میرے گھر پہ آئیں گے، میرے ہمسایوں کو تکلیف ہوگی، یہاں پولیس آئے گی، کاروبار زندگی رکے گا، خلل پڑے گا، میں خود آ جاؤں گا، اور خود گورنر اس چلے گئے ان سے ملنے کے لیے۔ ہاں، اور جب پاکستان قومی اتحاد کی موومنٹ زوروں پہ تھی، پی این اے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس وقت تو نوجوان بڑے جو جمعیت طلبہ کے نوجوان سنبھالے نہیں جاتے تھے، کہتے نہیں بھٹو صاحب سے بات ہی نہیں کرنی، انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا ان کا استقبال کیا کھلے باہیں سے، اور بات چیت کی ان کے ساتھ۔ تو بات چیت تو کرنی ہے نا بھائی، تبھی نتائج نکلیں گے نا، تلخی کم کرنی ہے۔ تو آپ اگر تاریخ بار بار ہمیں سبق دے رہی ہے تو آپ تو ہمارے اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم جناب بلدیاتی قانون جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تو دھرنے دیں گے اس کے خلاف، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، یعنی نو پارٹی بیسس پہ ادارے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کچھ ان کی وزن ہے ان کی باتوں میں، لیکن وہ بات چیت کے ذریعے کو راستہ بھی نکال۔ مطلب یہ ہے کہ مکالمہ، ٹھیک ہے، ڈائیلاگ۔ اور آج دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے، اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا، جماعت اسلامی پہ کیا قیامت نہیں گزری، بالکل، کتنے لوگ شہید ہوئے، ہزاروں کارکن ان کے جیلوں میں پڑے گئے، سڑتے رہے، اغوا ہو گئے، غائب ہو گئے، اور پھر آج جو ہے ری ایمرج کر گئے۔ اور یہ ابھی ہم تو پی ٹی آئی روتی نا ظلم و ستم کی بات کرتی، سو کارڈ، بھئی وہ کیا ہے ظلم، اس کے مقابلے میں دیکھیں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے، صحیح، اور پھر وہ اپنے کھڑے ہیں اسی طریقے سے۔ تو سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما کھڑے ہوتے ہیں۔ آج وہاں کیا ہوا ہے، عثمان ہادی جو ہے، ہاں جی، ان کو شہید، نوجوان طالب علم رہنما جو ہے تحریک کا، وہ شہید کر دیا گیا، اس کو بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، پورا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، ہاں جی، اور لاکھوں افراد۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تہس نہس کر دیا، مجیب الرحمان کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیا، اور دوسری اب مشکل ہو گئی، اور بھارت کے لیے مشکل ہو گئی۔ اب بھارت یہ کہہ رہی کہ بھئی ہمارے ساتھ سے نکل رہے بنگلہ دیش اپنی ان کی جو ان کو غور کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی پالیسی جو ہے بنگلہ دیش کے معاملے میں اسے ریویو کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، یہ تو پالیسی شامی صاحب، یہ ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ گالی کا جواب
گالی سے نہیں دیتے, ٹھیک, اینٹ کا جواب آپ اینٹ سے نہیں دیتے, ٹھیک ہے, پتھر کا جواب آپ پتھر سے نہیں دیتے. ہم کو دن رات پڑھتے نا, سلام بھیجتے, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی, سلام اس پر ہے, اندازہ لگائیں. ایگزیکٹلی. سر مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. آپ نے پالیسی شفٹ کی بات کی ہے, امریکہ کی پالیسی شفٹ ہوئی ہے اور اس پر واشنگٹن ٹائمز کا ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل آیا ہے, رپورٹ ہے یا اوپینین کہہ لیں اس کو, اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے, کیا بتایا گیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. شامی صاحب, یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس پر تو شامی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں, لیکن دوسری طرف عدالتی جو معاملات ہیں اس پر کیا توجہ نہیں دی جا رہی؟ جو 17 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں, وکلا کیا کر رہے ہیں, کیا وہ کیس کو صحیح طور پہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے؟ اور علیمہ خان صاحبہ کا میں پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو معاملات ہیں, کم قیمت لگانے پر جو 17 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے, یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ مطلب وہ مان ہی نہیں رہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ, ہاں یہ آج تک جب بھی کسی شخص کو کسی عدالت سے سزا ملی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں قصوروار تھا, مجھے سزا ملی, ٹھیک ملی ہے, انلیس کہ کوئی میں نے تو نہیں دیکھا قبول کر لے. جس کو سزا ملتی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. میں تو جب جیل میں گیا اس وقت لوگ کہتے تھے کوئی 5 سال, کوئی 7 سال, کوئی قتل میں, کوئی ریپ میں, کوئی 14 سال. وہ جو پانا چوری والا جو نہیں دوسرا بھٹو صاحب کے دور میں اچھا کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, اچھا 3 دفعہ. اچھا, اب جس سے پوچھتے تھے وہ کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہوا, ایسا ہوا. کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ بہانے بناتے تھے, دواس پیش کرتے تھے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے, جس کے اوپر الزام لگے گا, جس کو سزا ملے گی, وہ یہ تو نہیں کہے گا میں نے بالکل میرے ساتھ ٹھیک نا انصاف ہوا, وہ کہے گا نا انصافی ہوئی ہے. لیکن اب اگر یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے, پہلا بھی کیس, دوسرا بھی کیس, توشہ خانہ 2 بلغاری سیٹ والا, پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کہا یہ گیا ہے کہ جو سیٹ ہے اور دوسری جو اس کے نوادرات تھے, جو تحائف ملے ان کو, ان سے کرون پرنس سے, شہزادہ محمد بن سلمان سے, بالکل وہ انہوں نے قیمت جو تھی نا کم لگوائی, جو مارکیٹ پرائس تھی ان کی, وہ جب اپنے سرکاری افسروں کو کہا کہ اس کی قیمت لگوا دو تو انہوں نے قیمت کم لگوائی. جب قیمت کا مثلا 1 کروڑ کی چیز ہے, اگر آپ نے قیمت لگا دی 10 لاکھ روپے, تو 10 لاکھ روپے کا آپ کو 15% یا 20% دینا پڑے گا. خود تو انہوں نے بعد میں 50% کر دیا تھا, لیکن پہلے 20% تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قیمت کم لگوائی جان بوجھ کر, اور اس طریقے سے آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. اور سیٹ جو ہے وہ پہلے بیچا, پھر پیسے جمع کرائے, پھر جمع کرائے پیسے. چلیے اب بات یہ ہے کہ اس سے توشہ خانے سے بے شمار لوگ بے شمار چیزیں لے جا چکے, اور ہر وزیر اعظم جو ہے اور صدر, اس نے کچھ تحفے جو ہیں وصول کیے ہیں. قیمت کسی کبھی 10% کا رواج تھا, کبھی 15% کا تھا, جو بھی قانون تھا اس کے مطابق. حذیفہ رحمان کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی کہہ دے, وہ چیلنج کرتے ہیں موجودہ وزیر اعظم, ہاں جی موجودہ وزیر اعظم, انہوں نے توشہ خانہ سے کوئی تحفہ وصول نہیں کیا, سارے جمع کرائے انہوں نے. ان کو تو پھر دیکھا نا, انہوں نے سبق حاصل کر لیا نا, تو عبرت پکڑ لی تھی, اچھی بات ہے. اب انہوں نے دیکھا جو پہلے وزیر اعظم کی کیا ضرورت بن رہی ہے. تو اب خان صاحب جو تھے وہ ایک بہت ہی یعنی دیانت کے اور امانت کے پتلے سے بڑے دعوے کرتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم 50% لیں گے, جب کسی نے پیسے لینے, چیزیں لینی ہیں 50% قیمت دے. ٹھیک, اولاً تو ہونا چاہیے تھا یہ نوادرات جو ہیں کہ عجائب گھر میں رکھ دیے جاتے, یا کوئی ان کے لیے خاص طور پہ کوئی عجائب گھر بنا دیا جاتا, تو دوسرا تاکہ میوزیم میں پڑے رہتے. لوگوں نے تحفے دیے صاحب کہ ان کو اگر کوئی ظاہر بیچا تو جا رہا ہے نا, ایک طرح سے بیچا ہی جا رہا ہے, تو آپ مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور پھر غریبوں کے اوپر پیسہ لگا دیں. نہیں, اب یہ تھوڑی ہے کہ مارکیٹ میں جا کے ویسے تو نہیں بیچیں گے, نیلامی کریں گے, لوگوں کی توہین ہوگی. اب یہ ہے, دوسری بات یہ تھی کہ آپ پابندی لگا دیتے, جیسے امریکہ میں ہے کہ
وہ $1 ہے, $20 یا $50 یا $100 رقم اس سے مقرر زیادہ کر کا تحفہ آپ قبول نہیں کر سکتے. حد مقرر کر دی. میرے پاس ایک دن ان کے سفارت خانے کے افسر آئے تھے, میں نے ان کو تحفہ پیش کیا کوئی, اچھا وہ کوئی یعنی وہ تھا شاید ٹی سیٹ تھا یا کیا اس طرح کی. پرائس پوچھی انہوں نے؟ ان کا پرائس کیا ہے اس کی؟ اچھا نہیں, ہم یہ نہیں لے سکتے, اوہ ہم تو $10 یا $20 تک کی چیز لے سکتے. آپ بھی کم بتا دیتے شامی نہیں, مجھے کبھی ہوتی نہیں, وہ بھی ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ ظاہر ہے بہت قیمتی نہیں تھا, $50 کا ہوگا. صحیح ہے. اب یہ ہے یا تو آپ یہ پابندی لگا دیں, بات ختم کر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مقدمہ چلا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر قیمت کم لگوائی. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں دفاع کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے کہا تھا قیمت لگا دو, ٹھیک جو ہے, سرکاری افسر تھے, تو وہ جانے اور پھر عدالت جانے, اور انہوں نے قیمت جو لگوائی ہم نے اس کے مطابق پیسے دے دیے. اب وہ افسر جو ان کے ذاتی عملہ ہے, ان کے ملٹری ان کے سیکرٹری ہیں, ان کے پی ایس او ہیں, جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ, ان کے ملازم ہیں, وہ اب انہوں نے آ کے گواہیاں دے دیں کہ جناب انہوں نے گویا ہمیں دباؤ میں تھے ہم, اور ہمیں یہ قیمت کم لگوائی. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا خان صاحب کے کہنے پر یا بشرا بی بی کے کہنے پر قیمت کم لگوائی گئی, یا انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر ہی کم لگوائی. اچھا, یہ ہے نا. اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ خان صاحب نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور کوئی ان کو حکم نہیں دیا, پھر تو بری ہو جائیں گے. تو یہ لیکن ابھی تو یہی اب وہ کہتے ہیں, ان کے جو وکیل کہتے ہیں اور وہ میں دیکھ کہ بھائی یہ تو سرکاری ملازم تھے, تو اب ان کا کیا ہے, دباؤ میں آ کے انہوں نے بیانات دے دیے. اچھا, اب یہ ان کی گواہی پر آپ اعتبار کیسے کرتے ہیں؟ قواعدہ معاف گواہ بن گئے بھائی آپ, تو اس لیے ان کی گواہی قابل دیگر الزامات جو پولیس والوں کے 9 مئی کیسز میں انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ, یہ معاملہ ہے کہ ایک عدالت میں فیصلہ ہوا ہے, اگلی عدالت میں جا کے آپ پھر یہ اپنا موقف پیش کر سکتے. صحیح. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزا ہوئی تھی نا, اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بھی تھے اور سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی تھی. ٹھیک ہے. 4 ججوں نے ان کی گواہی قبول کر لی, 3 نے نہیں قبول کی. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جا کے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ گواہ جو تھے یہ دباؤ میں تھے, یہ ناقابل اعتبار ہیں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو آپ بری ہو جائیں. اچھا, اب مسئلہ اس لیے جو قانون کا معاملہ ہے وہ قانون کی عدالت میں لڑے. اچھا, اور وہاں اپنا آپ کو موقع مل جائے. ان کی اپیلیں ہیں, ابھی جو شامی صاحب جو جس قانون کے تحت سزا دی ہے وہ 409 جو بھی پاکستان پینل کوڈ ہے, وہ کہتے ہیں امانت میں خیانت کے تحت. اسی طرح ہو گئی نا امانت میں خیانت, تو اسی طرح ہوئی ہے نا کہ آپ نے ایک زیادہ قیمت کی چیز جو ہے اس میں اس کی کم قیمت لگوائی. ٹھیک ہے. اور کم پیسے دے کر اسے اپنا بنا لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بازار میں بیچ دیا, فائدہ اٹھا لیا. صحیح. تو آپ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے نہیں یہ کام کیا, آپ کے لوگوں نے خود ہی کر دیا, جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے وہ کرندے پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے جو بھی تھے, تو انہوں نے اپنے ایک جیسے ہوتا ہے عام طور پر باس کو خوش کرنے کے لیے. اچھا, ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ تو سرکاری ملازم نہیں ہیں. ہاں جی. نہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے. تو اب ان کے اوپر اتنی ہی سزا ان کو کیسے دے دی گئی جیسی خان صاحب کو دی گئی؟ فیصلہ تو کہہ رہا ہے کہ خاتون نہ ہوتی تو اور سزا دیتے ہم. دیکھیں نا, اب کیا دیتے خان صاحب, اگر بزرگ نہ ہوتے وہ کیا دیتے, پھانسی دے دیتے, کیا کر لیتے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, ریڈیکولس ہے نا کہ آپ 17 سال کی قید دے کے اور کہہ رہے ہم نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا. تو لوگ ہنسیں گے نا آپ پر کہ بھئی آپ کس طرح کیرلیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کو اتنی فراخ دلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اب یہ گنجائش موجود ہے, مقدمہ آگے آپ کی اپیل کا حق آپ کو حاصل ہے. صحیح. نواز شریف صاحب جو تھے جب ان کے خلاف سزا ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے براہ راست دی تھی, ان کو اپیل کا حق حاصل نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو اپیل کا حق حاصل ہے, اور ایک نہیں متعدد آگے فورم, ایک 2 اپیلیں, ایک ہائی کورٹ میں, ایک سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے وکلا یہ قائل کر لیں ججوں کو کہ جو گواہ ہیں وہ انڈر پریشر تھے ہمارے مخالفوں کے, تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ ہماری جو دیکھی, یہ بار
یہ جیلوں میں جانا پڑا ہے سیاسی لیڈروں کو، قیدیں کاٹی ہیں، مقدمے بنے ہیں، ختم بھی ہوئے ہیں. آپ کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. یہ کلچر آپ نے ختم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، آج بھی نہیں دی جا رہی. کاش یہ کلچر ختم ہو جائے. شامی صاحب ہمارے ادارے جو ہیں ان سزاؤں سے اب مطلب مختصراً کہ کیا پیغام کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی معافی تلافی کوئی بات چیت آگے ہوگی، رہائی ہوگی؟ ہاں یہ تو عدالتوں میں طے ہوگی. ٹھیک. ایک وہ سزائیں ہیں جو 9 مئی کی ہیں، ہنگامہ کر دیا، مظاہرہ کر دیا، نعرہ لگا دیا، یہ جو سزائیں ہیں اور لوگ جذباتی ہو گئے، بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے اس میں انوالو ہو گئے. ٹھیک. وہاں تھوڑا سا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لینینٹ ویو لے لیں. آخر کو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ہم وطن ہیں نا. جی ہاں. آپ جنگی قیدی نہیں چھوڑتے، جنگی قیدی چھوڑتے ہیں تو آپ یہ جو ہیں چلو سال کاٹ لی، 2 سال کاٹ لی، 3 سال کاٹ لی، صحیح. اور کتنی جیلیں کٹوائیں گے لوگوں سے؟ اپنے لوگ ہیں نا. تو میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ذرا ٹیمپریچر کو کم کریں. ٹھیک ہے. باقی تو عدالتوں میں جو معاملے عدالتوں کے ہیں وہ عدالتوں میں لڑنے پڑیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں پریشانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بھارت کو ہے پریشانی. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اسی رپورٹ کی ہم بات کریں گے جو کہ واشنگٹن ٹائمز نے جاری کی ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب یہ واشنگٹن ٹائمز ہے، معروف امریکی جریدہ، وہ پہلے بتا تو رہے آپ یہ دیکھیں کہ جی جو ہمارے یعنی وہ ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز، جی 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 فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ہاں جی، ان کو جناب سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ دے دیا گیا، وہ دیا ہے کنگ عبدالعزیز ایوارڈ. وہ جو ہمارے خالد بن سلمان جو ہیں وزیر دفاع، وہ سرکاری دورے پہ پہنچے سعودی عرب اور ان کو انہوں نے یہ اعزاز دیا. تو بڑی ایک یعنی مبارکباد دینی چاہیے، اپنے آپ کو دینی چاہیے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل کو یہ اعزاز ملا ہے، اور فیلڈ مارشل کو بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے سر بلند کیا ہے قوم کا. پوری دنیا معترف ہے، پوری دنیا دیکھیں، پوری دنیا میں ان کا غلغلہ ہے. پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ بھئی ان کی صلاحیتوں کا، انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو منوایا ہے، بھارت کو پچھاڑا ہے. اور یہ واشنگٹن ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے بھئی امریکہ میں اب پاکستان فرسٹ ہے، انڈیا فرسٹ نہیں ہے. وہ دور ختم ہو گیا. پاکستان ترجیح نمبر 1 ہے. پاکستان کی طرف آنکھیں لگی ہوئی ہیں. یہ صلاحیت ہے پاکستان کی. پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، جو فوج کی مہارت ہے، وہ تو کمال کر دیا اس نے، ریکارڈ قائم کر دیا. اس رپورٹ میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ کہنے کے القابات جو جن سے نوازا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کو کہ ڈسپلنڈ ڈارک ہارس. ڈسپلنڈ ڈارک ہارس یعنی ایک غیب سے نمودار ہوئے نا، یعنی ایک ڈسپلنڈ، ظاہر ہے فوجی تو ڈسپلنڈ ہوتا ہے، لیکن ہماری مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری فوج نے کر دکھایا ہے، یہ ہم ایسے ہی ایک آدھ فکرہ بول کے آگے چلے جاتے ہیں. اور بھائی پوری دنیا جو ہے ابھی تک حیرت میں ہے، اور امریکہ جو ہے بول چکا ہے انڈیا کو پاکستان کی اس صلاحیت کے سامنے جو اس نے دکھائی ہے، اور جو اس کے اندر، اس کا مطلب ہے جو پاکستان کی جو فوج ہے اس کا جو پوٹینشل ہے، اس کے جو امکانات ہیں، اس کی جو صلاحیت ہے، وہ تو بے کنار ہے. جنوبی ایشیا کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے جی ایمرجنگ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ یہاں اس خطے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے یہاں ایک امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو صلاحیت ہے، ایٹمی صلاحیت، اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. اور انشاءاللہ پاکستان وہ کردار ادا کرے گا، اور انڈیا جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا اور لے کے رہ جائے گا اور بیٹھے گا. اپنے رویے کو بدلے، بھائی چارہ قائم کرے، آ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے. ہمارا جو ہاتھ ہے دوستی کا ہاتھ، اس کو بڑھ کر تھام لے، اس کے اپنے مفاد میں ہے. اب شامی صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی جو غزہ میں ظاہر معاہدہ ہوا یا وہاں پر جو بہتری آئی اس میں پاکستان بھیجے یا نہ بھیجے. آج کیونکہ مولانا صاحب کراچی میں تھے، ان سے یہ سوال ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. میں ڈاکٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کو اعزازی ڈگری بھی وہاں پر بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے وہاں. ہاں میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں. وہ سنا دیا پہلے آپ؟ نہیں وہ غلطی سے تھوڑا سا چلا تھا. میں پورا جملہ جو ہے سنانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب سے متعلق.
ہمیں ایک طرف تجربہ ہے جب بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے اور اردن میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی تھی، آج بھی فلسطینیوں کو بھولا نہیں۔ ہم نے ایک زمانے میں اس امتحان سے بھی گزرے کہ عراق فوج بھیجے جائے یا نہیں جائے۔ اب یہ پیس کیپنگ فورسز، تو یہ پیس کیپنگ نہیں ہوتے، یہ جنگ کیپنگ، وار کیپنگ فورسز ہوتی ہیں جس کا نام معصوم رکھا جاتا ہے۔ پاکستان قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بین الاقوامی اس فورس کا حصہ بنے کہ جہاں ایک بار پھر فلسطینیوں کو ہم اپنی بندوق کا نشانہ بنائیں۔ ایسی حالت سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر ہمیں متنازع نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں جو بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے وہ اس میں بھی بہت کچھ مبالغہ ہے۔ اچھا، وہ ان کو حکومت پاکستان نے بھیجا تھا نا، وہ خود تو نہیں چلے گئے تھے، وہ حکومت پاکستان کے ایک افسر کے طور پہ گئے تھے اور ان کا مینڈیٹ تھا کہ جو کنگ حسین ہے اور جارڈن کی ریاست ہے اس کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے حق ادا کر دیا اور حفاظت کی ان کی۔ اور آج یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم خام خواہ ایک بحثوں لمبی بحث ہیں ابھی یہ مسئلہ، میں شامی صاحب سمجھنے جا رہا ہوں یہ کیوں ریفرنس دے رہے ہیں ضیاء الحق صاحب؟ بات یہ ہے کہ اگر ہماری فوج وہاں جائے گی تو حماس کی رضامندی سے جائے گی، ہمارے مسلمان ملک جو ہیں ان کی رضامندی سے جائے گی، ٹھیک، مشترکہ کارروائی ہوگی۔ اور آپ نے کسی نے وہاں امن قائم کرنا ہے نا، آخر جو بھی اس کا مینڈیٹ ہوگا اس پہ غور ہوگا۔ ابھی نہ سوت نہ کپاس نہ جلاہے سے لٹم لٹا، پاکستان نے تو بھی کہا ہی نہیں کہ ہم جائیں گے، صرف ہم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ غور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے جس کو مارکو روبیو کنفرم غور کرتے تو کرنا ہے، صورتحال کو سنبھالنا ہے۔ یہ جو سارے لوگ ہیں 1 لاکھ لوگ جو ہیں تحقیق ہو گئے، 19 لاکھ تو بچ گئے نا، جنگ بندی ہوئی بے شک۔ یہ تو اگر ان کی بات مانتے جنگ بندی نہ ہوتی۔ آپ تحمل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، بھروسہ رکھیں اپنے آپ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو پاکستان کے معاملات چلا رہے ہیں، وہ کیسے ایسے جا کے خود سری سے کام لے سکتے ہیں۔ یقیناً سوچ سمجھ کے اقدام ہوگا اور کبھی بہرکس حماس سے لڑنے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجنی چاہیے، حماس کے تحفظ کے لیے بھیجنی چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے بھیجنی چاہیے، اور وہ کہیں گے کہ بھیجو تو بھیجیں گے۔ یعنی ابھی ظاہر یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا ہوں گے، کیا یعنی کہ ان کے کام کیا ہوں گے جو کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی اور کرنا ہوگا۔ مطلب یہ بھی تو بات چیت ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، حماس کو کیا تحفظ ملے گا، امن قائم رکھنا ہے نا وہاں۔ سر وہ اسرائیل کی ایک بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بس یک طرفہ فیصلہ نہ کریں، ہمیں اعتماد میں لے لیں۔ آپ ایسے ہی ہر آدمی جو ہے وہ بنا ہوا بین الاقوامی امور کا ماہر، توقف مولانا بڑے سلیقہ مند شخص ہیں، کوئی توقف کرے، وہ انتظار کر لے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی یہ بتائیے آپ، جی سر، یہ ایک بچی ہے یسرا ماگرے، اچھا، یہ ہے نابینا بچی، اچھا، اور بڑی ہمت سے پڑھی ہے، اور یہ اس نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے اس نے یعنی تقرری اس کی ہو رہی ہے ایک جونیئر ٹیچر کے طور پر اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اچھا، پبلک سروس کمیشن سے اچھا، کامیابی حاصل کی۔ اب یہ بیچاری بچی جو ہے، جو آنکھیں نہیں ہیں جس کی، جو چل نہیں سکتی، یتیم بچی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بھائی جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، اب اس کو نندی پور اس کو تقرر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں مریم بی بی، آپ توجہ فرمائیں کہ نابینا بچی وہاں کیسے جائے گی؟ وہاں کوئی بینا آدمی بھیجیں جو وہاں بچوں کو تعلیم دے، اور یہاں اس کو لاہور میں کہیں ایڈجسٹ کرے، کو خدا خوفی تو کرے نا۔ ایک نابینا بچی اپنی ہمت سے، محنت سے، پڑھ کے، لکھ کے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے، اور پھر بے یار و مددگار پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مریم صاحبہ تو سر بھی دیکھنا یہ وہ آرڈیننس ایک پاس ہوا تھا، پتہ نہیں وہ پراپرٹی اونرشپ کا، انہوں نے تو جو قبضے ہوئے ہوتے نا لوگوں کے ناجائز، مجھ سے بہت لوگ ملے جو کہے یہ ہمارے قبضے چھٹ گئے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو آرڈیننس تھا اس میں ذرا میرے خیال بے احتیاطی سے کام لیا گیا۔ آج چیف جسٹس صاحبہ نے اس کو معطل کر دیا اور کہا کہ یہ تو عدالتوں کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اور لاکھوں درخواستیں آئیں لوگوں کی، اور جائیدادوں پہ قبضے ہیں، اور عدالتوں میں پیشیوں پہ پیشیاں پڑ رہی ہیں، میرا خیال ہے اگر کوئی بڑا غور و خوض کے بعد اس کو دوبارہ اس کو یعنی نافذ کیا جائے اور اس میں ترمیمات کر لی جائیں جس پہ عدلیہ کی معاونت حاصل کی ریمارکس یہ آئے جیسے عدلیہ متبادل، یعنی آپ متبادل عدلیہ تو قائم نہیں کر سکتے نا، تو اس پہ غور کر کے
عدالت کی جو آبزرویشنز ہیں پھر اس میں ترمیم کر کے اس کو نافذ کرنا چاہیے. نیت اس کی اچھی تھی, اقدام بھی اچھا تھا. مجھے بے شمار لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے قبضے چھٹ گئے اور ہمیں بڑی ریلیف ملی ہے. کیونکہ عدالتوں میں تو برسوں یعنی گزر جاتے ہیں, ایک نسل سے دوسری, دوسری سے تیسری. بہت سے لوگوں کو امید بند گئی تھی کہ چلو ہمارے بھی جو ہمارے بھی قبضے چھٹ جائیں گے. لیکن بہرحال یعنی انتظامیہ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور عدلیہ کے ساتھ معاونت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اقدام کرنا چاہیے. چلے سر, ہم نے بھی اپنی حدود میں رہنا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہاں سر, بس انڈر 19 ہماری جو ہے ایشیا کپ کی ٹیم جیت گئی, بھارت کو شکست دے دی. مبارکباد دیں ان کو, بچوں کو, نوجوانوں کو. 50-50 لاکھ روپے ان کے اوپر نشاور کر کروڑ ہو گئے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کمال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.